جب اللہ نے کیوں کیا ہے رسول اسی تینوں گواہ بنا کے بھیجا۔ میرے دوست اور عزیزو، دنیا دے اندر دو فریق ہے جڑے سارے سامنے اپنا کیس پیش کر دیں۔ بہت ہے بنیادی بات ہے دین دے بارے جڑا یہ بارے اپنا ذہن کلیئر نہیں کرتا، دین جڑا نہ وہ دی لائن کلیئر ہی نہیں ہونی، انجن تیز رفتاری نہ دوڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہر ذی عقلی پہلا مرحلہ بھی طے کرے انہاں دونوں فریقاں جو کون سچا۔ مقدمہ ہے اب ایک گروہ تو ایسا جڑا اپنے آپ کو فلاسفہ آندا، دانشور آندے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جاہل نہیں ہو، وہ اس دنیا کے بارے یہی سمجھتے بھی یہ دنیا کسے نہیں بنائی، یہ خود بخود چلی آتی ہے، یہ مادہ قدیم ہے، مادے چ یہ جوہر موجود ہے، وہ اپنی خصوصیات دے شکلاں بدلتا دنیا بدل بھی جاتی، کوئی پیچھے ہور کاریگر نہیں تے نہ کوئی یہ بنا والا، خود بخود یہ دنیا بنی۔ اور جے جو کسی نے بہت نیکی کی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ فرسٹ کاز ہے، یہ اسی مننے ہیں کہ اپنے آپ نہیں چل سکتا، ایک علت العلت ہے، پہلا چلاؤ والا جڑا چابی دینا ہے، مگر ہوں وہ کوئی دخل نہیں۔ یہ دنیا ہوں آٹومیٹک چل رہی ہے، قوانین فطرت جڑے وہ کنٹرول کر رہے، رب دا ہوں کوئی دخل نہیں، جو بالفرض ہے بھی سی نا تے پہل انہیں کرتی ہے تے انہوں چلاتا، ہوں وہ زندہ ہے یا مر گیا کوئی دخل۔ یہ فلسفیاں دا گروہ ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہے، اور دنیا تے انہاں دا سمجھو روب ہے، افلاطون تو لے کے پچھلے تو اج تک بھی یورپ کے بڑے بڑے دانا لوگ انہوں سمجھتے بے عقل دے پتلے، زیادہ دنیا انہوں کے زیر اثر ہے، بے جو کچھ فلسفی کہیں نے وہ ٹھیک۔ دنیا کے چلن کے بارے بھی تھی ویکتے رہے ٹی وی، میرے تو زیادہ بگ بیگ دکھاؤ رہے بھی دنیا کٹھی سی، کوئی دھماکہ ہوا تو اس طرح اس ستارے بن گئے فلانا، سمجھاؤنا ہی چاہتے کسے نہیں بنایا، یہ آپ دھماکے کا دنیا بن گئی۔ ایک گروہ سے ہے جڑے یہ کیس پیش کرتے ہیں، مگر یہاں کا حال ہے اب یہاں اتفاق کوئی نہیں، آپس یہاں کے نظریات کا بہت اختلاف ہے، جھگڑتے ہیں، استاد شاگرد نو جھوٹا ہوتا، شاگرد استاد کسے گل سے متفق نہیں ہوئے، شروع تو لے کے افلاطون اور ارسطو کا اتفاق نہیں ہوا، کردار ان کا کوئی نہیں، یہاں تو کئی لونڈے باز ہے، کئی زانی ہیں، کوئی شرابی ہے، گندے لوگ بہت بے شریف بھی ہون گے مگر زیادہ بگڑے لوگ، یہاں کا کوئی کردار اور کریکٹر نہیں۔ ایک دوسرا گروہ یہاں کے مقابلے اے دین کا بنیادی سوال ہے بھی یہاں چو کس فریق کی گواہی تسی مننی۔ ایک انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے، مشرق تو مغرب تک پیدا ہوئے، کسی نے نہیں ایک دوسرے کو ملے، زباناں یہاں دیا جدیاں، یہاں نے ایک دوسرے تو سیکھ کے نہیں گل کی، علاقیاں جدیاں پیدا ہوئے، علیحدہ علیحدہ مانا، مگر یہاں اتفاق ہے، گل سارے ایکو کر دے، یہاں کی گواہی سے اختلاف نہیں پایا گیا، پاویں کوئی مشرق پیغمبر ہویا پاویں مغرب، ایک ہی کیا گل انہیں کہ اس دنیا کا بناؤ والا ایک ہی ہے، وہ صفتیں سانوں نے رسول اور نبی بنا کے بھیجا، اس ایک تے اتفاق کہنا چاہے اختلاف نہیں۔ اور دوسری بات ہے بے کردار دے لحاظ نال، اپنی سیرت دے لحاظ نال پاکیزہ ترین لوگ، انہاں دے دشمنوں نے بھی ضرورت نہیں ہوئی بے کہن یار انہوں نے کدی جھوٹ بولیا، انہوں نے کوئی امانت خیانت کی ہے، انہوں کا کوئی ذاتی مفاد ہے، یہو جہا کوئی تبا انہوں تے نہیں پایا گیا۔ دو ہن سارے سامنے کھڑے، ایک وہ گواہی دے رہا، ایک یہ دے رہا۔ اللہ کا دین یہ فیصلہ کون گل آتا ہے، اے سارے بچے بھی پڑھتے ہیں، جو تھی یونیورسٹیاں کا وہ پہلا سوال ہے کہ پہلا عقل کوئی فیصلہ لو، یہاں گواہاں تو کہڑے گواہ جڑے ان سے اعتبار کیا جا سکتا، وہ جنہاں دی آپس گل نہیں رلتی، جڑے خود نہیں یہ دعویٰ کرتے بھی سارے کو حق ہے، زیادہ سے زیادہ سپیکولیشن کے مدعے یہ بے زانیہ سارا خیال ہے، شاید ایسا ہو یہ تھیوریاں پیش کر رہے، اگر انہوں قسم دیو تو پوچھو سچ دس کہ ادھا ہی ہوئی ہے، بگ بینگ ہوں ویکھیا تو انہیں صاف کرنا نہیں، یہ خیال ہے، شاید ایسا ہوا۔ پیغمبر اس طرح نہیں آتا، اللہ کا کوئی پیغمبر نہیں آتا، میرا ایک ویڑ اندازہ وہ کہتا بھائی میں نہیں بولتا، مینوں خدا علم دیتا، میرا سارا علم جڑا نا یہ کوئی جڑا ایسا نہیں ایکوائرڈ کہ میں پڑھ لکھ کے سیکھیا، یہ انسپائرڈ ہے، اتو اللہ کی طرفوں دتا گیا، اور یہ حق ہے، یہ نہیں کوئی خیالات کا دخل ہے، یہ بالکل جڑا فیکٹ ہے نا یہ اس لیے ایک یہاں کا دعویٰ ہے کہ اسی بالکل لوہے چلی گل نے فلسفی نہیں ہے کہہ سکتا، بالکل یہ کہوں گا میرا یار خیال ہے، میں نہیں کہتا ضرور ہی ٹھیک ہے، ہو سکتا دوسرے کا خیال ہی صحیح ہو، کردار دے لحاظ رہے لوگ بے داغ ہے، پاک ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید جڑا کیا کہ رسول تینوں گواہ بنا کے بھیجا، وہ میرے تواڈے عمل ویکھن کا گواہ نہیں، یہ عمل جڑے نا فرشتے لکھ رہے ہیں، نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے کہ عمل دن آپے تل جانے، یہ نہ کوئی نبی ویندا تے نہ ویکھن دی انہوں ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ستاری دے خلاف ہے کہ سارے عیب جڑے وہ بندیاں نوں وکھاوے، پاویں وہ نبی اور رسول ہوئے، بلکہ ایک حدیث کے اندر آؤں اللہ تعالیٰ جنہاں تے رحم کرنا قیامت دے دن علیحدہ بلاونا انہوں اور تنہائی چ بات کرنی ہے کہ اس وقت کہنا ویخ دنیا چ بھی تیرا پردہ رکھیا تے ہن بھی میں نہیں سی چاہتا میرے کسی نبی نوں پتہ لگے، علیحدہ تیرے نال گل کیتی ہے، گناہ تو کیتے نا، اس وقت بندہ وہ گناہ یاد کر کے یہی سمجھ کہ ہن اگے پیچھے دوزخ ہی دوزخ ہے، بچن والا کوئی سامان نہیں،
مگر وہ توبہ کر چکا، دنیا معافی منگ چکا۔ اللہ فرماؤندا ہے نجوا علیحدہ سرگوشی تدے کیتی ہے تیرا پردہ رہ جائے، میں ہی جاننا تو مینوں پتا دنیا دی پردہ رکھیا تو ہن ہی تینوں بخش۔ اس تو اللہ تعالیٰ کوئی سانو عیسائی جڑے نا کیتھولک انہاں دی طرح مجبور نہیں کرتا کہ کنفیشن کرو، ہر ہفتہ بعد جاؤ تے پادری دے سامنے گناہ ترتیب نہ منو کہ میں زنا کیتا، میں چوری کیتی، میں ہر مرد اور دسے تو تہاڈی بخشش دعا کروں، یہو جہا سسٹم کوئی نہیں۔ اللہ صاف توبہ آپ ہی قبول کردا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تو سوا کون گناہ بخشدا۔ اے درمیان بات آ گئی سورہ نساء دی ایک قید نے بھی بڑے بڑے دے قدم ڈگمگات تھے۔ اللہ فرماؤندا جے انہاں لوگاں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا، اے رسول تیرے کول آؤندے اللہ کو بخش منگ دے تے تو ہی انہاں لئی بخش دی دعا کردا تے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے والا تے معاف کرنے والا پاؤں جاؤ کا۔ یہ جو سارے دیوبندی بھی کہیں دوسرے بھی کہیں ویکھو جی قرآن ساری دنیا لیے قیامت تک، اس تو حضور دے زمانے دی گل نہیں، قیامت تک اللہ نے کیا وَلَوْ أَنَّ مِن ظَلَمَ أَنفُسَهُمْ، جے اپنا بیڑا غرق کر بیٹھے سی تیرے کو آؤندے، اس تو ادوں آپ دے سامنے ہن قبر پاک دے جا آپ کو بھی بخش منگن تے رسول ہی بخش منگے۔ یہ بھی آیت بڑی سمجھو ایک ازمائش بنی ہوگا، حالانکہ اس آیت کا مطلب بالکل ہی نہیں کہ لوگ رسول نوں جا کے اپنے گناہ دسن تے حضور گاں سفارش کرن گے، یہ گل نہیں، بالکل علیحدہ معاملہ مگر کچھ الجھ گیا۔ مسئلہ کی ہے اتنے سورہ النساء اگے پیچھے بیان ہے تحاکم الطاغوت کہ لوگ کلمہ پڑھتے سی، حضور دے امتی کھواؤندے سی، مگر اسے دو پیرل کورٹس چل رہی ہیں، نبی پاک علیہ السلام دی عدالت بھی سی، کعب بن اشرف یہودی دی عدالت بھی چل رہی تھی۔ یہ منافق لوگ یہ سمجھ کے بھی حضور نے کھرا فیصلہ کرنا، نہ رشوت چلنی نہ کوئی سفارش، ادھر چلے چلو یہودی کو فیصلہ کرا لیں۔ جدوں پکڑے جاندے آندے یا رسول اللہ چاہنے صلح نہ رہیے، سارے نام بنا کے رکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے فرمایا کہ اگر انہوں نے اپنا آپ تباہ کر لیا سی یہ جرم کر کے کہ نبی نوں چھڈ کے یہودیاں دی عدالت گئے سی تے بہانے بناؤن دی بجائے سیدھے آ جاندے نبی کو تے معافی منگنے دے رسول بھی دعا کردا، یہ چونکہ رسولہ دا بھی حق پیدا ہو گیا سی۔ میرے ہوندے ایک جاہل نوں مسئلہ پوچھے، مینوں تکلیف پہنچ گئی، مینوں چھڈ کے یار میری محفل جانے نے پڑھ نوں پوچھا، یہ رسولہ دی توہین سی بھی آپ نوں چھڈ کے یہودی دی عدالت چلے گئی۔ یہ خاص معاملہ، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہن بھی کسی بندے نہ زیادتی ہوگی تو پھر سیدھا خدا نے نہیں معاف کرنا، اس بندے کو بھی معافی لینی پینی، یہ مسئلہ ہو رہا ہے۔ مگر جڑے گناہ صرف اللہ نہ تعلق رکھتے وہ کتے نہیں آخیا بھی رسول اللہ جا کے دسو، بلکہ جے کوئی آیا بھی ہے میں نبی علیہ السلام نے آخیا میرے کو زنا ہو گیا پاک کرو، آپ نے ہی آخیا جا جا پردہ رکھتے اللہ کو معافی منگ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تے ہی رکھیا معاملہ کہ میں پردہ پوش ہوں، میرے کو معافی منگ۔ تو اعمال دی حد تک نہ امت دے عمل نبی نو ویکھن دی ضرورت ہے، نہ یہ بارے خدا نے گواہی لینی ہے، نامہ اعمال آ جانے ہیں تے بندے دے ہاتھ پیر بولنے، قیامت دے ذریعے گواہی نامہ اعمال نے اعضاء نے دینی ہے۔ یہ اعمال دی گواہی کہ اس بندے کیتا کیا، نبی جڑے انہوں دی گواہی جڑی میں جس طرح عرض کرتا کہ اس بارے گواہی کہ اس دنیا دا کوئی مالک ہے کہ اپنے آپ ہی بنی ہے، اس مالک نے ہدایت واسطے کوئی سسٹم تجویز کیتا، کوئی وہی اور نبی بھیجے یا لوگ اپنی عقل نہیں دین سمجھتے جان۔ یہ وہ بنیادی سوال ہے جڑے فلسفے اور مذہب دے وچ زیر بحث ہے۔ فلسفی لوگ آتے ہیں کہ نہیں کوئی اللہ نے نہیں بنائی، کسی وحی دی ضرورت نہیں، انسان دی عقل ہی کافی ہے نیک بد دا فیصلہ کر سکتی۔ اس بارے چ دواں فریقاں تو جڑے حق دی گواہی دین والے نا، سچی گل کہن والے، اعلان حق ترجمہ کرو، اور یہ لیے تسی اپنی اذاناں نوں ویکھو تے کلمہ شہادت نوں ویکھو کی تسی پڑھدے جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول عبدہ ورسول، یعنی وہ شہادت چوں ہی اشہد بنیا میں گواہی دیتا ہوں۔ ویکھیا خدا تے رسول تے وہی اترتی ویکھی ہے نہیں، ایک یقینی چیز کا جدو اعلان کرتا آدمی کہ حق آ ہے میرے رضی وہ شہادت ہوگی، یہ لیے ویکھنا نہ ویکھنا کوئی نہیں۔ دو مرد عورتیں اگر کسی جگہ تے کٹھے رہندے، تسی ویکھیا خاوند بیوی طرح کسی اعتراض نہیں کیتا، انہوں تو اولاد پیدا ہوئی ہوگی، انہوں سنبھالی، ایک دوسرے کو خرچہ دیں سی۔ اتنے مولانا مرزا خان بھی لکھن گے، فقہا بھی کہیں گے، پوری امت بھی کہے گی اگر لوگوں نے انہوں کا طرز عمل دیکھا تو کسی عدالت سے گواہی منگی جائے تسی انہوں خاوند جی منو گے، پورے محلے کا حق ہے انہوں نے خاوند دی، کیونکہ انہوں کا رہنا سہنا ہر چیز دعائی دے رہی ہے کہ خاوند بیوی نہ ہو کوئی تو اعتراض کرتا، کدی کوئی مسئلہ اٹھتا۔ اس تو رویت بصری جڑی ککھاں نہ ویکھے کوئی نہیں، ایسے موقع نہیں، ورنہ فقہ دے دفتر تواڈے سامنے رکھ دے کہ یہ لیے کرائے نہیں کافی، آدمی ویکھدا کیا حالات ہے وہ تحت گواہی دے سکتا، مگر یہ عملاں دی گواہی پیغمبراں کو نہیں رب نے منگنی کہ انہاں بندیاں نے کی میں وہ یا نامہ اعمال بولن گے یا ہاتھ پیر بولن گے، اے گواہی جڑی ہے ضرور منگنی ہے۔ بھئی تسی دین دا اعلان انہاں دے سامنے کیتا سی، حق دا پرچار کیتا، یہ سارے دسیا سی بھی صحیح غلط ہے، یہ وہ شہادت ہے، اعلان حق ہے، قطعی یقینی علم امت نو دینا جو لی پیغمبر
ہر پیغمبر اپنے زمانے شاہد ہوں وہ گواہی دینا دنیا کے سامنے بھائی جی سچ پوچھنا جے نا تو کسی مدرسے اور کالج نہ جاؤ میرے کو آؤ میرے کو حق ہے یہاں سارا کو جانیا گویڑ اور اندازے ان نظر نہ لا یغنی من الحق شیئا یہ فلسفیاں دے گمان اور زن کی فائدہ یہ ٹامک ٹوئیاں ہاں اور اس پاروں ہی مولانا حمید الدین فرائی رحمۃ اللہ علیہ پوری نظم لکھی بھی فلسفی اور نبی کا اینا ہی فرق ہے بھائی فلسفی خوہ دے وچ ڈگا تھلے نوں پوڑی ہے ٹھاہ نوں کھڑدا پیا میں تمہوں گڑے چ رہ جا تے پیغمبر جڑا وہ کوئی ایسی سیڑھی جڑی آسمان چڑھاؤں وہ کو کلام ہے جہد اندازیاں دا گویڑاں دا کوئی دخل نہیں 100% تو بھی اگے کوئی حق ہوں نا یہ پیغمبر کو یہ گواہی صرف وہ دینا دنیا کے سامنے اس تو اللہ کا رسول جدوں کسی امت مبعوث ہو جاتا تو شاہد بالحق ہے اس امت دے اندر اگر حق دی گواہی سننی کہ حق کی ہے میرا تو بے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا کی چرنا انگریزی کرو ڈکلیئر ہے یا پروکلیم ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے رسول ہے حق دا اعلان عربی زبان شہادت کہوں گا خبر قاطع دا اعلان کرنا کہ سچی اور صحیح بات پوچھ دیتے وہ دوجے گواہ بھی جڑے اکھیں ویکھے وہ بھی یہ ہوئی تے گواہ جڑا حق نو جاندا پاویں کسی ذریعے انہاں نوں معلوم ہو گیا وہ بھی اگر وہ اعلان کردا تو شاہد حق دا اعلان کردا اس طرح اللہ تعالیٰ پیغمبر جنوں بناوندا دنیا چ اگر حق دی گواہی لینی نا تے سب چھڑ دیو جتھے رسول اور نبی کھڑے ہیں جنہاں دا کردار بے داغ ہے جنہاں دا علم یقینی ہے وہ خدا کو پا کے بول دے انہاں دی گل شک اور شبے دا کوئی دخل نہیں حق نو معلوم کرن دا صرف ایک کوئی خطا تو پاک اور غلطی تو پاک ہے اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام دے بارے سورہ نجم کیا ما ضل صاحبکم وما غوی ساری دنیا دے اسی اکٹھے ہو جائے نعت خان تے حضور دے ثنا خان تے مدح کچھ بھی نہیں بیان کر سکتے دو لفظاں قرآن نے بیان کرتا ما ضل صاحبکم وما غوی پہلا تو صاحبکم آکھیا کہ بندہ کتا اجنبی ہے کہ کسی دوسرے علاقے چ آ گیا جنہوں تسی نہیں جانتے تے شک کر سکو پتہ نہیں یار 900 چوہا کھا کے معاذ اللہ بلی ہن اج نوں تری ایداں دی گل نہیں اے صاحبکم تواڈے اندر جمیا انہیں عمر گزاری ہے تواڈے اندر اور اس ماحول کے اندر جدوں ہر پاسے غلاظت ہی غلاظت ہے شراب اور زنا فیشن ہے وہ رہا ہے لاؤ تبا کد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون میں تواڈے اندر عمر گزاری ہے 40 سال دی بولو اگر تسی سوچن سمجھ دی صلاحیت رکھ دیجیے لاؤ میرے تے الزام کہ میں کسی معاملے تانوں داغدار نظر آیا میرے کریکٹر کوئی تباہ نظر آیا تو بے شک نہ منو تواڈے جیسے گندے ماحول چ رہ کے تسی سارے مندے جے کہ اس اندھیرے دے اندر ایک روشنی دا مینار سی ایک پاک صاحب ستارہ سی جڑا بے داغ رہا اور اسے تو اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام دی پہلا بھی حفاظت کی کبھی نہیں آپ تے تبا لگا حتیٰ کہ صحابی رسول آندا میں زمانہ جاہلیت کفر دے زمانے چ اس مسلمان نہیں میں حج نوں گیا حج کردے سی ابراہیم علیہ السلام تو میں ویکھیا بھی اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کھڑے حالانکہ کوئی قریشی اور مکے دا آدمی عرفات نہیں سی جاندا یہ اپنے آپ کو ہمس کہندے سی کہ اسی بیت اللہ دے متولی ہیں اسی حرم تو باہر کیوں نکلی میدان عرفات حد حرم تو باہر ہے وادی اورنا تک جڑا مزدلفہ ہے یہ حرم وہ آدھے سی اسی حرم تک ہی رہنا باقی دنیا باہر جائے اسی مقدس اور پوتر لوگ ہیں اسی حرم تو باہر نہیں جانا ایک بدل کی ایجاد کر لی تھی مگر رسول اللہ اس میں بھی گئے وہ اندا میں حیران سی کہ قریش تو ہو کے اور متولی جڑے کب انہاں تے کب بدلا جڑا عام لوگوں دے نال اوتھے کھڑا حالانکہ کوئی وہی نہیں سی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام نو پہلا یہ بصیرت اور عقل دیندا کہ جڑیاں شیاں سی بڑی عمر گزار کے سمجھ دینا وہ پہلے دن ہی وہ روشن اور واضح ہو کوئی انہوں مغالطہ نہیں ہوں نہ وہ پوجا کرتا کہ غیر اللہ دی پاک سا اس تو یہو جہ سچے گواہ ایک پاسے زانی شرابی نہ آپس اتفاق نہ کسی گل تے یقین اور دوسرے پاسے ایسی جماعت جڑی ایک کدی نہیں 1 لاکھ تو بھی زیادہ مختلف علاقوں کے لوگ مگر سبحان اللہ کسی پوائنٹ سے انہوں کا اختلاف نہیں پایا گیا اس تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ جدو قوموں کا بیان کرتا کہ سمود نے اور عاد نے کذبت عاد المرسلین عاد نے پیغمبروں کو چٹلا دیا حالانکہ پیغمبر ایک نے چٹلایا نبی ایک آیا سی صرف انہوں نہیں منیا مگر قرآن جمع بولتا کہ انہوں نے پیغمبروں کو چٹلا دیا کیوں جھٹلا دیا کیونکہ پیغمبر جڑے کئی گلاں کرتے ہیں چاہ آتا بے انہوں جھوٹا آتا دوجے پیغمبروں سچ آنا جب گل ہی ایک ہے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں 10 بندے کھڑو کے کہن ایک ہی گل کہ اج رات ہے دوجے ایک آ کے یہاں 9 جڑے نا وہ سچے 10واں جھوٹا دراصل انہیں 9 بھی جھوٹا کیا کیونکہ وہ 9 بھی وہی کہہ رہا ہے جڑا 10واں کہہ رہا ہے یہاں تو فرق ہوتا ہے تو ایک پیغمبر دا چٹلاؤنا بھی میرے بزرگوں عزیزو سارے رسولوں دا چٹلاؤنا شمار ہویا کہ رسولوں دی جماعت دی گواہی مختلف ہے انہاں دے بیان جدے جدے یہ سارے دے سارے ایک بیان دیں اور انہاں تو سچا کوئی پیدا نہیں ہوا جاندار کوئی نہیں پیدا اللہ دے رسول علیہ السلام جدو کھڑے ہوئے صفا تے جدو حکم آیا کہ جو وہی چرچائی پیغمبر اعلانیہ بیان کر لی
تو نبی علیہ السلام نے جڑا طرز اختیار کیا، جویں بلیک بورڈ تے استاد نقشہ بنا کے سمجھا، ایداں حضور نے تصویر ہی ایسی بنائی کہ کسی نے نبوت سمجھنی نا اس شکل اور حیات نہیں سمجھ۔ نبی علیہ السلام پہاڑی تے کھڑے، لوگ تھلے کھڑے، لوگوں نے دوسرا پاسا نہیں دسدا، رسولوں نے دسدا۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا منظر کشی نبوت، نبی بلندی تے کھڑا، وہ اس دنیا میں ویکھدا، اگلی دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت دوزخ نوں وکھا رہا، وہ فرشتیاں نال ملاقات کردا۔ تھلے کھڑے لوگوں نے آپ نے پوچھا کہ جے میں کہاں بھی پہاڑ دے پیچھے ایک دشمن ہے تہاڈے تے حملہ کرنے والا، تسی منو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کی کیا؟ جڑے مسئلہ اسلام نو سمجھ بنیادی ہے کہ لمبی چوڑی گلا آخو، نبی نے آ کے یہ نہیں حل ہونی ہے، کلے کلی جزئیت تے بحث کرو، شاخاں تے مکنی نہیں، کہڑا سوالوں کا جواب دو گے؟ اِنے جو کہ اسی ہوں نبی کی لوڑ کہڑی سی؟ اپنی عقلاں نہ من اسی پائی ہتھیار سر دیتے ہیں، کوئی شاید اسی جانتے بے حرام کے اولاد ہے، اسی ایک سچے گواہ کی گواہی مننے، اس گواہ نو پرکھ لو، اتنے جنی جرا کرنی تے اعتراض کرنے کر لو، جنہ تہاڈے کول عیب کڈ سکتے کڈ لو، جے وہ جھوٹا نظر آیا تو کوئی گل بھی منن والی نہیں۔ اسی پیر پر تمہیں کیوں سمجھائیے کہ حرام خنزیر کیوں آ تے بکرا حلال کیوں، اے نمازاں جڑیاں چچی کیوں پڑھتے، یہ کیوں دسن جو کہ ہوندے؟ رسول منن دی کہڑی لوڑ نہ، یہ جزیات اسی کسی کی تسلی نہیں کر سکتے، نہ سارے کوئی علم ہے، اسی پیغمبر دے اعتماد تے مننے، پیغمبر نوں جان کر اسی اپنا ہر قسم دا زور لا لیا کہ سوٹیاں ورتلیاں دے بارے یہ کوئی خود غرض ہوے، جھوٹا ہوے، یہ اپنا یہ کوئی مفاد ہوے، کلی نے جھوٹ بولے، یہ ساری چیزاں پرکھن دا حق ہے، یہ تسلی کرو۔ تو رسولہ نے جب پوچھا میں گل کہاں کہ تسی کی کہو گے؟ مسئلہ نبوت نو حل کیتا کہ بنیاد کی ہے؟ انہاں کہ اللہ دے رسول اسی تینوں 40 سال کبھی جھوٹ بولدا نہیں ویکھیا، اس تو اچے تھاں کھڑا تینوں دوسرا پاسا نظر آوندا، اگر تو کمے ادھر ہے گئے دشمن تو سانوں چٹاؤں دا کی حق ہے؟ اسی تھلے کھڑے اینا ہی کہہ دیے سانوں نہیں دستا، یہ تو بیوقوفی ہے، تسی تھلے کھڑے جے، تسی دوسری سائڈ نہیں دیکھ سکتے۔ اس تو منوایا کی میں سچا اور دیانتدار ہاں، میرے کہتے خبر نو منو، یہ مخبر صادق ترجمہ سمجھ لو گواہ دا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر نو گواہ بنا کے بھیجا۔ کی مانا؟ کہ سچ دی اطلاع دینا کہ خدا کی ہے، وہ کی صفتیں ہے، قیامت کی ہے، وہ آن کا کی ثبوت ہے، اتنے ہونا کی ہے، جو کچھ بھی اطلاع اس بارے پکیاں نا دین دی بنیاد، یہ سچیاں اطلاع جس پاروں شاہد نہ رکھا گیا، عمل نہیں ویکھدے پیغمبر۔